آپ کو لگتا ہو کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اپنی اسٹرینتھس کو پہچاننے کا، وہ کیا ہے؟ آپ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو نوٹ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اسٹرینتھس کو وہ اپنی اسٹرانگ لسٹ میں رکھے اور اپنے ویک ایریاز کے میں شائی ہوں، اپنی فیلڈ میں ایکسیل کروں کہ یہ میری اسٹرینتھس ہیں۔ انسرٹینٹی ہے ان کے مائنڈ میں، ان کے کانسیپٹس میں کہ ہم کیا کریں۔ ہمیں انفارچونیٹلی شروع سے عادت پڑ گئی تو گورنمنٹ جاب، جب گورنمنٹ جاب کی جاب پڑتی ہے، نالج جو ہے ہر بچے کو اپنا نالج بکس سے ہٹ کے بھی اپنا امپروو کرنا چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ سارے کریٹیکل تھنکرز ہیں، انوویٹر ہیں، وہ نئی چیز لے کر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کی ملاقات کیمرے پہ آپ سے کرواتے ہیں جن کی گفتگو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور جن کے لائف ایکسپیرینس سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ 25 سال انہوں نے آرمی میں سرو کیا اور پچھلے 15 سالوں سے ٹیچنگ، ایڈمنسٹریشن اور لیڈرشپ کی فیلڈ میں سرو کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا ایسی کمی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو، اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو، اپنی پرسنالٹی کو اس طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے اور اپنی اسٹرینتھس کو نہیں جان سکتے۔ یہ خاص طور پہ ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ اقبال کا جو ایک پیغام ہے خودی کا، اس پہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، مختلف اداروں میں یہ پڑھا چکے ہیں، لیکچرز بھی دیتے ہیں، ایڈمنسٹریشن اور لیڈنگ پوزیشن سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ نوئنگ یور سیلف کو یہ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو آرمی کا ایکسپیرینس ہے، ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے، وہ سارا کیسا رہا۔ السلام علیکم کرنل جاوید علیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں بہت مشکور ہوں سر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اور شاہ صاحب کا کہ مجھ ناچیز کو آپ نے یہ موقع دیا کہ میں اپنی زندگی کے کچھ تجربات اور جو سیکھا ہے اس کو شیئر کر سکوں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے سب سے پہلے وقت نکالا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، سب سے پہلے ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ آرمی میں جب آپ کا سلیکشن ہوا اور آرمی میں سرو کرنے کا موقع ملا، اس وقت آپ کا کیا ویژن تھا؟ کیا آپ کے اندر کوئی شوق تھا یا چلتے چلتے ہی آپ آرمی میں چلے گئے؟ اس وقت جو بیسیکلی میں تو میری کوئی فیملی بیک گراؤنڈ میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی آرمی میں ہوتا۔ بیسیکلی ایک میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپلائی کرنا ہے، آپ میرے ساتھ جائیں کمپنی دینے کے لیے، تو میں کزن بھی تھے، میں ان کے ساتھ چلا گیا اور بس وہاں جا کے پھر وہ سلیکٹ نہ ہو سکے تو میں سلیکٹ ہو گیا۔ صحیح۔ اور اس وقت تک یقین کریں مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ آرمی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کیا ہیں۔ انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فوج کے کس آرم میں جاب کرنا چاہیں گے، تو میں نے انٹرویو میں ان کو یہی کہا کہ وہ جو اس ملک کے دفاع کے لیے فرنٹ پہ لڑتی ہے۔ صحیح۔ تو اتنا سا میرے پاس اس وقت علم تھا جس کی بنیاد پہ، لیکن ظاہر ہے الحمدللہ جنرل نالج پڑھتے رہے، اخبار ریگولر پڑھتے تھے، تو اس کی وجہ سے بیس بنا کے سلیکشن ہو گئی۔ صحیح۔ اچھا سر، پھر آرمی سے جب آپ ریٹائر ہوئے اس کے بعد سیلف ہیلپ کی طرف آپ آئے، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا ایسا ذہن میں کانسیپٹ تھا کہ میں لوگوں کو سکھاؤں سیلف ہیلپ اور جو سکلز ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق تو مینجمنٹ اور لیڈرشپ سے رہا، آپ نے اپنی گریجویشن ماسٹرز وغیرہ اسی میں کیا، لیکن سیلف ہیلپ کی طرف کیسے آئے؟ اس میں یہ اللہ کی طرف سے، ویسے میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کچھ آپ کی ٹریننگ، کچھ آپ سے ایسے کام کرواتے رہتے ہیں جو فیوچر میں اس وقت آپ کو عجیب لگتا ہے، لیکن مستقبل میں ان کا کنیکشن ضرور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کل اس کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ کچھ نہ کچھ آپ کی فیوچر میں امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ میں نے میٹرک کے بعد ہی بچوں کو پڑھانا شروع کیا، تو وہیں سے میری فیملی میں میکسیمم لوگ بھی ٹیچنگ سے متعلقہ ہیں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے بہتر کوئی اور پروفیشن ہو نہیں سکتا۔ ویسے بھی یہ انبیاء کو آپ کو پتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا، تو اس لحاظ سے اس سے بہتر کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کو بہترین شکل اس کا ایکسٹریکٹ بنا کے لوگوں سے شیئر کر لیں، تو اس سے اچھی جاب دنیا میں کوئی نہیں۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ میں اس پروفیشن میں آیا، اور آج تک میں نے کسی اور پروفیشن، کسی اور جاب کے لیے کبھی اپلائی نہیں کیا۔ جتنی جاب سیٹسفیکشن ایٹ دی اینڈ آف ڈے آپ کو اس میں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ سر آپ بے شمار سیشنز اب تک دے چکے ہیں اور کئی ٹاپکس پہ آپ بات کرتے ہیں، خاص طور پہ نوئنگ یور سیلف جو ہے نا، وہ ایک آپ کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ آج ہم بات کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نہیں جان پاتے، خاص طور پہ جو گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں یا ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں، پہلی اپنی جاب سٹارٹ کرنے سے پہلے تک، پریکٹیکل لائف میں آنے سے پہلے تک، تو ان کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کس طرح ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ تو سر نوئنگ یور سیلف آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟
دیکھیں نوئنگ یور سیلف کے 2 فیزز ہیں. سر پہلا فیز تو بطور انسان اپنی عظمت اور بڑائی کو محسوس کرنا ہے. اگر آپ تھیوری آف نیڈس ہم نے مینجمنٹ میں پڑھا, لیڈرشپ میں پڑھا, میسلو کی تھیوری آف نیڈس ہیں, اور بھی بہت ساری تھیوریز ہیں. انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا ہے کہ تمام لیونگ تھنگس, لیونگ آرگنزمس جو ہیں ان کی بیسک 3 نیڈس ہیں. وہ ہے فوڈ, شیلٹر اور کڈس. صحیح. نیکسٹ بریڈنگ. یہ تمام کے لیے ایک کامن ہے. انسان جو ہے اس کا مقام انسانیت کا اس سے آگے شروع ہوتا ہے. صحیح. اور انفارچونیٹلی علامہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. یہ جو فکر معاش ہے اس نے ہمیں محدود کر دیا ہے ان 3 بیسک جو نیڈز ہیں اس میں. سروائیول کی جنگ میں ہم آ گئے ہیں. تو ہم نے جو اس سے آگے جو انسان کا رول ہے, اب آپ اس کے اندر اگر آپ گریجولی اس میں دیکھیں کہ سب سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنا عظیم خالق ہے, جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے, انسان کو اس نے بڑے معتبر اور بڑا باوقار بنایا. پوری کائنات کے بارے میں اس نے کہا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کہ جب بھی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے کہ جب بھی میں کچھ بنانے کا ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے. انسان کے بارے میں اس نے بہت کچھ الگ کہا کہ اس نے کہا خلقت بیدی, کہ میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اور پھر اس کے بارے میں سورہ صاعد کی آیت نمبر 71 پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, کہ میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا ہے. اب یہ جو آپ میں مجھ میں تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو, فروغ ہے دید ہے افلاق ہے تو, کہ یہ جو ہمارے اندر روح ہے بیسیکلی اللہ کی روح کا حصہ ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے. پھر اگلی بات فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, کہ تمام فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا. کہ جس میں اقبال نے بھی کہا ہے کہ نوری حضوری تیرے سپاہی, تو مرد میدان تو میرے لشکر, نوری حضوری تیرے سپاہی. تو یہ ایک مقام اللہ نے انسان کو دیا. پھر اللہ نے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, جو بھی زمین و آسمان میں ہے میں نے تمہاری دسترس میں دے دیا. پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ میں نے انسان کو بڑا اعزاز اور مقام بخشا ہے. تو اب انفارچونیٹلی اتنی عزت و اتنے وقار کے ساتھ بھیجی گئی ایک تخلیق, اور پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ بھی کہا فرشتوں سے کہ میں نے اس کو اپنا نائب اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. تو اتنے وقار کے ساتھ آئی ہوئی مخلوق, پروٹوکول کے ساتھ آئی ہوئی مخلوق, ڈیوائن پروٹوکول کے ساتھ آئی ہوئی مخلوق, اس کے پہلا لازم ہے اس کے لیے کہ وہ اس مقام کو پہچانے کہ میرے آبجیکٹیوز جو ہیں ان 3 سے باہر نکل کے اگر ہوں گے تو میں اس کیٹیگری میں آؤں گا, ورنہ جو ہے پھر وہ جانوروں والے ہی حساب میں گردش میں دائنے میں وہ رہے گا. تو ایک فیز تو اس کا یہ ہے. اب نوئنگ یور سیلف کا دوسرا فیز اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو جاننا کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں, کس فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہیے مجھے, کیا میرے اندر اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. ایک اچھا اوریٹر ہے, ڈیبیٹر ہے تو اس کو لائر بننا چاہیے, اس کو پولیٹیشین بننا چاہیے. ایک اچھا رائٹر ہے, کچھ لوگ بہت اچھے رائٹر ہیں تو اس کو رائٹنگ فیلڈ میں اس فیلڈ میں آنا چاہیے. ہم نے انفارچونیٹلی پاکستان میں شروع سے ہی, کیونکہ ہمارا مقصد وہ فکر معاش ہے, ہم نے انجینئرز, ڈاکٹرز اور 2-3 پروفیشنز کو ہی ٹیک آن کیا ہوا ہے اور اس ہی پہ ساری ایفرٹس لگا دی ہیں, جس کی وجہ سے اب سیچوریشن ہو گئی ہے. اگر ہم اپنی اسٹرانگ ایریاز کو پہچانیں, اپنے سکلز کو جانیں اور اس کے مطابق ایکسل کریں تو آج کے فیلڈ میں پھر بہت اس کے لیے گرو کرنے کے لیے, فلورش کرنے کے لیے مواقع موجود ہیں. سر کوئی ایسا طریقہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ سب سے آسان طریقہ اپنی اسٹرینتھس کو پہچاننے کا, وہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ شاہ صاحب جو ہیں ان کے بھی بڑے موضوع پہ لیکچرز ہیں. میں تو بالکل ایک ہمبل انسان ہوں اور اس فیلڈ میں ان کے میرا کوئی مقابلہ یا موازنہ نہیں ہے. بیسیکلی آپ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو نوٹ کرتے رہیں, دیکھتے رہیں کہ مجھے فلاں جگہ پہ کس چیز پہ اپریشیٹ کیا گیا تھا. میں بولتا اچھا ہوں, میری یادداشت اچھی ہے, میں یہ لکھتا اچھا ہوں, یا میرے اندر کانفیڈنس اچھا ہے, میں لیڈ کر سکتا ہوں کسی ایونٹ میں یا میں مینج کر سکتا ہوں. تو ان اسٹرینتھس کو وہ اپنی اسٹرانگ لسٹ میں رکھے اور اپنے ویک ایریاز کے میں شائی ہوں, مجھ میں کانفیڈنس کم نہیں ہے, میرے اندر اسٹیمنا, ورکنگ اسٹیمنا کم ہے, ان کو ایک الگ لسٹ بنا لیں. پھر اس کے اندر وہ دیکھے کہ میری اسٹرینتھس جو ہے اپنی فیلڈ میں ایکسیل کروں کہ یہ میری اسٹرینتھس ہیں اور اس سے ریلیٹڈ میرے پروفیشنز کیا ہیں. صحیح.
سر ہماری جو یوتھ ہے وہ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی سی بات بھی کی اشارتاً انسرٹینٹی ہے ان کے مائنڈ میں، ان کے کانسیپٹس میں کہ ہم کیا کریں، ویژن میں بھی کمی ہے، اور خاص طور پہ جابس کو لے کے وہ بہت پریشان ہیں. ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے، کیا کہیں گے کہ وہ اپنے فیوچر کو کیسے پلان کریں اور اپنی سوچ کیا رکھیں؟ دیکھیں آپ اگر سر دنیا میں آپ دیکھیں جتنی ایون امیر ممالک ہیں G8 یا ان میں بھی جاب گورنمنٹ کے بہت کم ہیں. صحیح. ہمیں انفارچونیٹلی شروع سے عادت پڑ گئی تو گورنمنٹ جاب، جب گورنمنٹ جاب کی جاب پڑتی ہے تو آپ کے اندر کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو فکس سیلری مل رہی ہے. اب انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ایک ایسا کرنچ آ گیا ہے گلوبلی جس کا ہم پہ بھی افیکٹ آئے ہیں کہ اب ہمیں بہت ساری دوسری آپشنس کو بھی غور کرنا ہوگا. اور ہر ادارے میں یہ لازم ہے، میں نے الحمدللہ اپنے ادارے میں یہ کیا ہے کہ بچوں کو نالج جو ہے، ہر بچے کو اپنا نالج بکس سے ہٹ کے بھی اپنا امپروو کرنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جنرل نالج کیا ہے، جو دنیا کے اس وقت برننگ ایشوز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ہسٹری کو آپ کو کافی سارا علم ہونا چاہیے، اسلامک ہسٹری کا، برے صغیر کی ہسٹری کا. تیسری چیز آپ کو اپنے سکلز ڈیولپ کرنے چاہیے. جب تک آپ 4-5 سکلز جس میں کریٹیکل تھنکنگ ہے، انوویشن ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا اس وقت لیڈرز ہیں ورلڈ میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ سارے کریٹیکل تھنکرز ہیں، انوویٹر ہیں، وہ نئی چیز لے کر آ رہے ہیں. ان کو پھر آپ کو ٹیم بلڈنگ، یہ ایک بہت بڑا ہے. اپنی کمیونیکیشن سکلز، اورل وربل، ہر یوتھ کو ان 4 میں کام کرنا چاہیے، 4 کو بہتر کرنا چاہیے. اور یہ ہماری اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ ان چیزوں کو بھی فوکس کیا جائے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا، ہم صرف وہ کتاب، بورڈ، چاک اس کے اوپر ہیں. سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمارا فوکس باقاعدہ آرگنائزڈ طریقے سے تمام اداروں میں اس میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے. سر آپ نے جتنا اب تک کام کیا ہے ٹیچنگ والا، اور اس میں ظاہر سیشنز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختلف جو ٹرینرز ہیں، اسپیکرز ہیں، ان سے کس طرح یہ کام آپ کا جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ میں نے کیونکہ پریکٹیکلی 15 سال ایز اے ٹیچر بھی اور ایز اے ایجوکیشنل مینیجر لگائے ہیں، تو بچوں کے ویک ایریاز کا مجھے بہت زیادہ اندازہ ہے. اور ہم نے اسی طرح ہی کام اس پہ کیا ہے. موٹیویشن کر لینا بہت اچھی بات ہے، فار دا ٹائم بینگ ایک آپ نے اس کو موٹیویٹ کیا ہے، انسپائر کیا ہے فار سم کاز. بٹ ایٹ دا اینڈ آف ڈے وہ پھر روزمرہ ہم دیکھیں، ایک دفعہ جنازہ دیکھتے ہیں تو ہمیں موت یاد آ جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ہم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں میں کنٹینیوٹی ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں میں اگر ایک گرومنگ لیب ہو، تربیتی لیبارٹری، جہاں پہ بچے کو اس کی ویلیوز، مینرز، ایٹیکیٹس، کھانا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، انٹرویو کیسے دینا ہے، مینرز بیسکس اس کو سکھائے جائیں، اور وہ کنٹینیو رہیں تاکہ جب وہ ادارے سے نکلتا ہے ان چیزوں میں اس کی پروفیشنسی ہو. پھر اس کے بعد اس کے ہم نے ای لرننگ ہب ہے، اس کے علاوہ ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہے کہ بچے کی اسٹرینتھس کے مطابق بتایا جائے آپ کو کہ آپ آفیسر بن سکتے ہیں، آرمی میں بن سکتے ہیں، سول ایڈمنسٹریشن میں بن سکتے ہیں، آپ لائر اچھا بن سکتے ہیں، آپ پولیٹیشین بن سکتے ہیں، آپ بزنس مین بن سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کنٹینیو رہنی چاہیے. ون آڈ اپرچونٹی سے وہ بات میرا خیال ہے بنتی نہیں. سر آپ کی انسپریشن کی اگر بات کریں تو آپ اپنی لائف میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہوئے، کس شخصیت کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہم ایز اے مسلم ہم سب کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشعل راہ ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن اگر ہم ایک جنرل بات کریں تو میں نے اپنی زندگی میں جو انسپریشن لی ہے، موٹیویشن لی ہے، میں آپ کو بھی کہوں گا، ہر یوتھ کو کہوں گا کہ وہ اقبال سے اور قرآن سے جڑ کے رہیں. بلکہ مجھے پہلے قرآن کہنا چاہیے. قرآن سے اور اقبال سے جڑ کے رہیں. جب آپ ان 2 چیزوں سے جڑ کے رہتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بلند خیالات نہ رکھیں اور بلند خیالات کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف نہ کر دیں. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کوئی عام مشن کے لیے دنیا میں نہیں آیا. اور اقبال نے کہا ہے کہ رفت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے. کہ تم جو ہے اپنے مقاصد کو اتنا بلند کرو کہ وہ ثریا سے بھی اوپر نکل جائیں. تو اور وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ موٹیویٹڈ ہیں، انسپریشن ہے. تو میں ڈیلی الحمدللہ، میں اپنی مثال دینا نہیں چاہیے لیکن میں ڈیلی ضرور قرآن پاک پڑھتا ہوں اور اسے انسپریشن لیتا ہوں، اور اقبال کو میں ڈیلی ضرور پڑھتا ہوں.
اس سے میرے جو آبجیکٹیوز ہیں اس ایج کے اوپر بھی وہ اتنے ہی ہائی ہیں. اب بھی میں پڑھتا ہوں, اب بھی فلورش کرتا ہوں تاکہ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. سر آنے والے وقت میں کوئی آپ کا ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو جو اب تک پورا نہ ہوا ہو, میں چاہوں گا کہ وہ آپ شیئر کریں کہ آپ آنے والے وقت میں کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے میرے خیال میں جو ہے انبیاء کے اگر آپ زندگی میں دیکھیں تو میں نے بھی ان سے بشل راہ لیتا ہوں کہ انہوں نے ایفرٹ پوری کی ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ اگر ہسٹری اٹھا کے تو بہت کم انبیاء اس مشن کو مکمل طور پہ نافذ نہیں کر سکے یا پورا کر سکے, حتیٰ کہ بہت ساری قوموں پہ اللہ نے عذاب. تو انسان مکلف ہے کوشش کا. میری شدید کوشش یہی ہے کبھی بھی کہ نہ میں نے انسینٹو کبھی سوچا ہے لوں, میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ٹل اینڈ آخری وقت تک. مجھے یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میں لوگوں کو بہتری کی طرف بلاؤں, اچھائی کی طرف بلاؤں, ان کو ایسا راستہ کی طرف موٹیویٹ کروں جو کامیابی کی طرف جاتا ہوں. میرا خیال ہے یہی واحد خواب ہے اور یہی اسی کے لیے ہم مکلف ہیں اور یہی انبیاء کی سنت ہے. بہت بہت شکریہ کرنل جاوید علیم صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور یقیناً وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکے, ورنہ ان کا نالج آپ کو ان کی گفتگو سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ کس طرح بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, اقبال کے شعر پڑھتے ہیں, اور واقعی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ان دو چیزوں کے ساتھ آپ جڑ رہے ہیں, قرآن کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان کا جڑنا. اور ہماری شاید پستی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن سے نہیں جڑتے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقبال کی جو موٹیویشن ہے, اس کی جو خودی ہے, اس کے پیغام کو اگر ہم سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں زندگی کی ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.